دن کا تصور کرے جب دنیا میں سب کچھ تباہ ہو چکا ہوگا، جب انسان پٹرول کے حصول کے لیے لڑ رہے ہوں گے۔ ایک لڑائی کا سماں ہوگا، بھوک اور انتشار کا عالم۔ یہ وہ دن ہوگا جب دنیا کا سب سے قیمتی ذریعہ یعنی پٹرول ختم ہو چکا ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حبیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ورلڈ آف سائنس۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو سائنس سے ریلیٹڈ اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز مل سکے۔ پٹرول جدید دنیا کی زندگی کا خون ہے۔ اس کے بغیر نہ تو ہم اڑ کر گھومنے جا سکتے ہیں، نہ ہی مقدس مقامات کی زیارت کر سکتے ہیں، نہ اپنے آفس سہولت سے جا سکتے ہیں، نہ ہی کسی پارک میں بچوں کو لے کر جا سکتے ہیں بنا پٹرول کے۔ ہم اپنی زندگی کے بہت سے کاموں میں پٹرول کے محتاج ہیں۔ 2015 میں IEA نے آئل مارکیٹ رپورٹ میں بتایا کہ تیل کی ڈیمانڈ اس سال 34 بلین بیرل ہونے والا ہے۔ اس مقدار کو پورا کرنے کے لیے آخر ہم کب تک تیل کو پمپ کر کے زمین سے نکالتے رہیں گے؟ ہم بات کرتے ہیں کہ تیل بنا کیسے۔ آج سے لاکھوں سال پہلے جب مرے ہوئے درخت اور جانور زمین میں دب گئے، سمندروں، دریاؤں اور دلدلوں کے نیچے، ان مرے ہوئے جانداروں پر وقت کے ساتھ ساتھ مٹی پڑتی گئی اور وہ دبتے گئے۔ لاکھوں سالوں بعد یہ سیڈیمنٹس گاڑھے ہوتے چلے گئے، نتیجتاً ٹمپریچر اور پریشر بڑھتا چلا گیا، جس نے آرگینک میٹر کو ایک کالے اور موم نما چیز میں بدل دیا جسے کیروجن کہا جاتا ہے۔ یہ کیروجن پھر تیل اور گیس میں بدل گئے۔ اسی کو ہم ہائیڈرو کاربنز یا فوسل فیول کہتے ہیں۔ یہ عمل اندازاً ملین سالوں مکمل ہونے میں لے لیتا ہے۔ کچھ ریسرچرز کے مطابق اب ہماری زمین میں 1.3 ٹریلین بیرلز کے ذخائر زمین میں بچ گئے ہیں، جسے اگر ہم اسی رفتار سے استعمال کرتے رہیں تو یہ 40 سال مزید چل جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت اور تیل کی کمپنیوں کو مجبوراً مشکل جگہوں پر تیل کے ذخائر کو ڈھونڈنا پڑے گا، یعنی سمندروں کی گہرائی میں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ عمل مشکل اور مہنگا ہوگا۔ آج کئی جگہوں پر ایسے ہی مشکل مقامات پر انجینئرز کام کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسے جگہوں سے تیل نکالنا اتنا مہنگا پڑتا ہے کہ پھر وہ بیچنے پر اپنے خرچ کیے گئے پیسے بھی پورا نہیں کر پاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ تیل اگرچہ موجود رہے گا لیکن اس کا نکالنا مشکل اور بہت مہنگا ہوگا۔ کچھ نظریہ داں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی اس قدر تیل استعمال کر چکے ہیں کہ جو تیل کے ذخائر کو خاتمے کی طرف لے آیا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ تیل کو پانا اور نکالنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بات اس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پتہ چل رہا ہے۔ تیل کی بڑھتی قیمت جہاں ایک طرف تیل استعمال کرنے والوں کو کہہ رہا ہے کہ تیل کم استعمال کریں، اور دوسری طرف ایجادات کرنے والوں کو مجبور کر رہا ہے کہ اس کا متبادل ڈھونڈا یا ایجاد کیا جائے۔ اگر پٹرول کا متبادل مل گیا تو شاید پٹرول پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگ جائے، لیکن اگر اس کا متبادل نہ ملا تو کیا ہوگا؟ اگر ہم وقت پر نیوکلیر پاور پلانٹس نہ بنا سکے انرجی کے لیے تو کیا ہوگا؟ اگر قدرتی گیس، ڈیزل، پٹرول کچھ نہ بچے تو کیا ہوگا؟ ایسے وقت میں انسانیت کا کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ زندگی کا ایک اچھا دور خاتمے کی طرف چلا جائے گا۔ تیل سے چلنے والی یا تیل کے پروڈکٹس میں سے کچھ بھی ہمیں نہیں ملے گا۔ اس طرح تمام ٹرانسپورٹ اور آخر میں کارخانے بند ہو جائیں گے۔ اس سے خوراک کی کمی کا بے پناہ خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ لاکھوں لوگ ٹھنڈے علاقے چھوڑ کر گرم علاقوں کو منتقل ہو جائیں گے۔ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ لوگ بنیادی خوراک خریدنے کی سکت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس طرح لوگ لاکھوں کی تعداد میں مر جائیں گے۔ تاہم شکریہ ان ذہین اور تیز دماغ والے انوینٹرز کا کہ وہ ہمیں ابھی سے متبادل دینے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور امید یہی ہے کہ تیل کے اختتام سے پہلے کسی اور انرجی کے ذرائع کا بندوبست ہو جائے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔